الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والدعوة المظلوم والدعاء الوالد لولده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل اور احکامات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں یہ ایک پورا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے لے کر آخر تک، جس میں روزے کی فرضیت، رمضان المبارک کی اہمیت، پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت، پھر مسافر کے احکام، مریض کے احکام، اور ان میں اب یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں دعا کے احکام اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور پھر قبولیت دعا کی اہمیت، اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ اور پھر آگے اسی پورے رکوع کے اندر رمضان المبارک کے کچھ خصوصیات، راتوں کو جاگنا اور اپنے باقی دیگر معاملات کو مکمل کرنا، پھر آخری عشرے کا اعتکاف، مساجد کی اہمیت اور فضیلت، اور بہت ساری اس قسم کے احکامات اور مسائل، پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش، اور بھی کئی نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہے۔ اس مختصر سی گفتگو میں پہلی بات تو میں نے دعا کے حوالے سے کرنی ہے، پھر اس کے بعد 3 اہم شخصیات کے حوالے سے مختصر سی باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ دعا کا معنی ہے اللہ کے حضور درخواست پیش کرنا، اس کو اپنی ضرورت میں، اپنی مشکل میں، اپنے دکھ میں رب کو پکارنا اور اللہ سے اس غیبی مدد کو طلب کرنا۔ یہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر ایک غیبی تصور ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے، شخصیت ہے جو ہمارے ساتھ دکھ میں کام آتی ہے، تعاون کرتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو لم یزل لا یزال ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے، جو واحد و احد و صمد و لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو اکیلا تنہا اور داتا ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو علام الغیوب ہے، جو ستار العیوب ہے، جو غفار الذنوب ہے، جو ساری خوبیوں کا مالک ہے، اور وہ صرف سنتا نہیں، ہماری دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو اس کے حضور رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ جو ہے، اس میں اگرچہ رمضان کے احکام میں آئی، اس کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پکاریں، اونچا، آہستہ، قریب ہے، دور ہے، کس وقت سنتا ہے، کس وقت نہیں سنتا، اور کیسی دعا سنتا ہے، کیسی نہیں سنتا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اتاری گئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو میں تمہارا رب ہوں، مجھے ہی پکارا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ مہینہ چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس کا پہلا عشرہ کل گزرا جمعرات کو، آج جمعۃ المبارک 11 رمضان المبارک ہے، آج سے دوسرا عشرہ شروع ہے، بلکہ رات سے دوسرا عشرہ شروع ہے، اور اب یہ 20 تاریخ تک جائے گا، پھر آگے رمضان کا آخری عشرہ ہوگا۔ اولہ رحمت، رحمت برستی رہی، اوسطہ مغفرت، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت کے معنی ہیں کہ اللہ کے سامنے بندے کو اپنے گناہوں کا انکساری اور عاجزی کے ساتھ
اعتراف کرنا چاہیے، اور جب بندہ مجرم بن کر اپنے خالق حقیقی کے سامنے آنسو بہا کر جرم کا اظہار کرتا ہے تو وہ مالک اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے رحم کے ساتھ اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ خطاؤں کی جگہ پر نیکیاں درج کر کے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ دعاؤں سے متعلق حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل ذخیرہ ہے جس میں ہر عمل کی دعا بتائی گئی ہے۔ کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، وضو کے ابتدا کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے آخر کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، وہاں سے باہر آنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، آنکھوں میں سرما ڈالنے کی دعا، سر میں تیل لگانے کی دعا، مکان میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، اپنے بچوں میں بیٹھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، افطاری کے وقت کی دعا، سحری کے وقت کی دعا۔ قبولیت دعاؤں کے اتنے اوقات ہیں اور ہر موقع پر اللہ کے نبی کا ایک مستقل عمل ہے اور اس میں ایک مستقل دعا ہے جو حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب الدعوات کے نام سے وہ عنوانات ہیں، اور اس میں سینکڑوں اگر شمار کیا جائے تو شاید بے مثال ہزاروں کی تعداد میں ادعیہ معصورہ منقول ہیں جو پڑھی گئی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان کی تلاوت ان کو پڑھا ہے اور آپ نے ان کا ذکر کیا ہے اور اس طریقے سے اللہ کو پکارا ہے۔ میری ایک کتاب ہے تجلیات رمضان، اس میں نے دعا کے موضوع پر ایک مستقل گفتگو کی ہے۔ میں اس کی 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، اگرچہ وہ تفصیل سے نہیں باتیں ہو سکتی۔ اس میں نے 60 قرآنی دعائیں لکھی ہیں جن میں اکثر مختلف نبیوں کی دعائیں ہیں۔ پھر اس طریقے سے نبوی دعائیں جو رحمت کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو سکھائی تھیں، ان دعاؤں کا ایک حصہ ہے۔ پھر آخر میں ایک اردو میں دعا لکھی ہے، جو لوگ عربی نہیں جانتے، عربی نہیں پڑھتے، عربی میں پڑھ نہیں سکتے، تو وہ کم از کم اس اردو کی دعا کو پڑھ کر، بلکہ ہمارے عزیزوں میں ہماری ایک بچی تھی، فوت ہو گئی، اللہ کے ہاں چلی گئی، اس کی عادت تھی کہ وہ کتاب لے کر عصر سے مغرب کے دوران اسی اردو والی دعا کو کھول کے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور پڑھتی رہتی تھی۔ اب میں دعا کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، ہر عبادت کا مغز، عبادت کا نچوڑ، عبادت کا خلاصہ، یعنی بندہ رب کے حضور جھکے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، عطیہ دے، روزہ رکھے، حج کرے، کعبے کا طواف کرے، کوئی بھی عبادت کرے، اس عبادت کا مغز اور نچوڑ، اس کا اختتام اور خلاصہ اور اس کا تکملہ اور تتمہ وہ دعا ہے۔ یعنی آخر میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پھر کچھ دعائیں بتائی گئیں اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں سب سے افضل ذکر بھی بتایا گیا اور سب سے افضل دعا بھی بتائی گئی۔ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھنا، جس کا اس مہینے میں کثرت سے پڑھنا وہ یوں سمجھ لیجئے جنت کے داخلے کا باعث ہے۔ وہ تو اس کو اس کے ساتھ اگر جوڑ لیا جائے تو پھر سب سے افضل دعا الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا کہ قانون قدرت ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا کے دوں گا، نہ شکری کرو گے تو دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لوں گا۔ تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، کھانا کھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، پانی پی رہے ہیں الحمدللہ، اسی طریقے سے کوئی خیر نیکی کا کام کر رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ سے کسی نے بھلا کیا ہے آپ اسے جزاک اللہ الحمدللہ یہ الفاظ استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہے آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب دعا کے اندر ایک تو یہ ہے کہ کچھ دعا کے آداب ہیں، مختصراً چند ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ شخصیات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ مقامات ہیں جن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں دعا مانگو اس جگہ کی دعا ضائع نہیں ہوتی، کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہیں کرتا، اور کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ مقامات مقدسہ ایسے ہیں کہ جہاں پر آدمی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے حضور دعا کرنے لگے تو عقل حلال ہو، حلال کھائے، رزق حلال ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ حجاج ابن یوسف کے متعلق بڑا مشہور ہے، اس کو کہا گیا کہ یہاں پر علماء کی ایک کھیپ ہے، جو مستجاب الدعوات لوگ ہیں بد دعا کر دیں تو لوگوں کے تختے الٹ کے رکھ دیتے ہیں،
تو اس نے سب کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب وہ جانے لگے تو کہا آج میں نے تمہیں حرام کے لقمے کھلا دیے ہیں، اب تم میرے خلاف جتنی آہیں اور چیخ و پکار اور بد دعائیں کرو گے اب تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا۔ ہمیں دعاؤں سے پہلے کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رزق کیسا ہے، کیسا ملتا ہے، کیسا کھاتے ہیں، کیسا کماتے ہیں، کیسا بچوں کو کھلاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں عام عادت ہے جی کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں تو تجارت نہیں ہوتی، فراڈ نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا، جی کیا کریں حلال کمائے نہیں جاتا جب تک اس کے اندر کوئی حرام خوری نہ کی جائے۔ تو حلال ہو، تھوڑا ہو، بہت ہو، حرام ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، پھر اللہ کے حضور جب دعا کرے تو دعا کے بھی آداب ہیں کہ قبلہ رو ہو کے بیٹھے، باوضو ہو کے بیٹھے، پوری جستجو سے کے ساتھ بیٹھے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر یوں اٹھا کر دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ہو اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان کی طرف یوں رخ کر کے دعا مانگنا یہ قبلہ دعا ہے کہ آسمان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اے اللہ کرم کر، اے رحیم رحم کر، اے ستار عیوب ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال۔ یہ بھی قبولیت دعا کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ پھر اس طریقے سے ان کاموں میں سے یہ ہے کہ جس وقت آدمی دعا کرے پورے اخلاص کے ساتھ، صرف لفظ نہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا، الفاظ نہیں پڑھنے بلکہ وہ دل سے لفظ نکلیں، اس کے معنی مفہوم کو ہم جانتے ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ جو زبان اور دل ایک دوسرے کے ترجمان ہو جائیں، اور پھر وہ الفاظ اور کلمات جب نکلیں گے تو یقیناً اللہ اس دعا کو قبول کریں گے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے حمد، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمد اللہ کی تعریف، اور سب سے افضل دعائی الحمد ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب سرور کونین رسول اکرم شفیع محترم امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں۔ درود دعا کو پر ہوتے ہیں، ابتدا میں بھی اور تکمیل پر بھی، کہ جب ختم کریں تو آخر میں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ کلمات کہے جائیں تو درود تو قبول ہونا ہی ہے، تو اس کے درمیان میں جو دعا آتی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ایک تو قبولیت دعا کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نام سے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور وہ اسماء الحسنی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے حضور جب دعا کرنی ہو تو اس مناسبت کا اللہ کا نام، رزق مانگنا ہے تو یا رزاق ذوالقوۃ المتین، اے رزق دینے والی ذات، اے رزق وافر عطا کرنے والے، یا ایسے رحمت کی دعا مانگنی ہے اے ارحم الراحمین، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے رحمان اللہ، اے مہربان اللہ۔ اگر اپنے عیبوں پہ پردے ڈلوانے ہیں تو یا ستار العیوب، یا اے عیبوں پہ پردے ڈالنے والے، یا غفار الذنوب، اے گناہوں کے بخشنے والے۔ رب کے نام کا واسطہ دے کے اسماء الحسنی کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا توسل دے کر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اعمال صالحہ، اپنے آپ پر اعتبار نہیں کہ میرا کوئی عمل صالح ہے کہ نہیں، قبول ہے کہ نہیں، لیکن جو اعمال صالحہ آدمی نے زندگی میں کیے ہیں، یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ اگرچہ میں بہت سیاہ کار، خطا کار، گناہ کار، اور یوں سمجھیے کہ گناہوں کا مجموعہ ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کا سبب ہے تو اللہ اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، میری اس دعا کو قبول کر۔ اسی طریقے سے عباد اللہ صالحین، مقربین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اعمال صالحہ، وہ تو یقیناً مجسم اعمال صالحہ ہیں، وہ تو مقبول ہی مقبول ہیں۔ اس واسطے کے ساتھ دعا مانگنا، پھر اس دعا کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا، پھر یہ ہے کہ دعا کے اندر پورا انہماک، اس میں جان بوجھ کر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دعا میں تصنع اور بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کوئی ایسا تصنع کرے کہ دوسرے کو بھی پتا ہو کہ جناب ظاہراً تو کچھ نہیں ہے، بس ایسی منہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے حضور دعا مانگتے ہوئے تنہائی میں
رونے کی کوشش کرے، نہیں آتا تو رونے کا منہ بنائے اور رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتا ہے، سر سجدے میں ڈال کر بھی دعا کر سکتا ہے۔ تو خوب اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر اس میں قرآنی دعائیں اگر آپ کو یاد ہیں، قرآن مجید کی سب سے افضل دعا جو حضور کی امت کو ملی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھا کریں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم کی وہ دعا ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا کر۔ اسی طریقے سے جو قرآنی دعائیں اگر یاد ہیں تو سب سے بہتر، پھر مسنون دعائیں، پھر اس کے بعد اپنی زبان میں اپنے مقصد کی اللہ کے حضور درخواست پیش کرے، التجا پیش کرے، اور جتنی لمبی دعا مانگ سکتا ہے مانگے۔ مجمع میں ہے لوگوں کے اندر تو افضل دعا تو یہ ہے کہ آہستہ مانگے، لیکن بعض دفعہ مجمع میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خود دعا کا کوئی اندازہ نہیں اور مانگ نہیں سکتے، تو ایسے الفاظ کہنا جو ان کی ترجمانی کرتے ہوں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، پھر اونچی آواز سے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دعا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جو حاضرین ہیں ان کو دعا میں شامل کرے، جو سامعین ہیں ان کو دعا میں شامل کرے، امام ہے اپنے مقتدیوں کو دعا میں شامل کرے، اگر کوئی شیخ ہے اپنی جماعت اور مریدین کو دعا میں شامل کرے۔ اسی طریقے سے امت کا کوئی رہنما مقتدا پیشوا ہے، وہ اپنے ساتھ جو ان کے دین کے کاموں میں جڑے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو اس دعا کے اندر شامل کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل دعا دعا الغائب للغائب، بن دیکھے دوسرے کے لیے دعا کرنا، کہ میرا ایک عزیز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کسی جگہ پر ہے، بیمار ہے، اس کی اطلاع ہے، میں یہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعا مانگوں، یہ اللہ کے ہاں مقرب دعا ہے۔ اگرچہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دعا وہ بھی ہے، لیکن وہاں ہو سکتا ہے دکھلاوا ہو جائے، لیکن جب غائب کے لیے مانگے گا تو یہ افضل ترین طریقہ ہوگا دعا کا۔ اس کے آداب تو بہت سارے، اس وقت ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میں نے اور باتیں عرض کرنی ہیں۔ اب میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مصیبت زدہ اور دکھے ہوئے دل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس کا دل غم زدہ ہو، پریشان حال ہو، افسردہ ہو، اپنے کسی عزیز کی وفات کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، جب وہ غم زدہ ہو تو اس وقت جب دعا مانگتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے غم زدہ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ ایسے مظلوم، حدیث میں آتا ہے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس کی دعا سے، بد دعا سے بچو، اس لیے کہ جب وہ آہ نکالتا ہے فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حجاب، اس کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یہ نکلنے کی دیر ہے خدا کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مظلوم، بڑا ایک عجیب جملہ کسی اللہ والے نے کہا، فرمایا کہ مظلوم کافر کیوں نہ ہو، فاسق کیوں نہ ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور جو ہے مومن عادل ظالم ہو اور وہ یوں سمجھے کہ ظلم و ستم کرنے والا ہے، بے شک عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو مظلوم کی آہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس طریقے سے والدین کی دعا، دعا الوالد لولدہ، اسی طریقے سے دعا الوالدین لولدہ، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ اس لیے والدین کبھی بد دعا نہ دیں، عین ممکن ہے قبولیت کا وقت ہو، دل سے لفظ نکل گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس بچے کے حق میں قبول ہو جائے اور وہ اس بد دعا کا شکار ہو جائے، تو وہ دکھ بھی تو والدین کو ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے والد کی دعا اولاد کے حق میں اور والدہ کی دعا اولاد کے حق میں، یہ بھی اللہ کے ہاں۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، السلطان العادل، نیک بادشاہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ سلطان المسلم ذل اللہ، مسلمان بادشاہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے لوگوں پر سایہ ہوتا ہے، اس لیے جو عدل و انصاف کرتے ہیں،
ظلم نہیں کرتے، انصاف سے آتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے مسافر آدمی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہو، والدین کی فرما بردار ہو، وہ جب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ روزے دار آدمی کی دعا خصوصاً اور بالخصوص جب افطار کے وقت دعا کرے اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حجاج کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے چند ان لوگوں کا ذکر کیا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب میں قبولیت دعا کے کچھ اوقات بتانا چاہتا ہوں اور کچھ مقامات بتانا چاہتا ہوں کہ کن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے اور کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا سارا مہینہ دعاؤں کا ہے۔ رمضان کا ہر رات کا آخری حصہ جو تہجد کے وقت ہم سحری کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ رمضان کے افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں روزانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طاق راتوں میں پھر خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی یوم عرفہ 9 ذوالحج کو دعا قبول ہوتی ہے۔ عیدین کی راتیں بابرکت راتوں میں سے ہے۔ جمعۃ المبارک کی رات ہو گئی، اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات ہو گئی، لیلۃ القدر کی رات ہو گئی۔ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت نزول اجلال کرتی ہے، اور اس میں آواز آتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں قبول کر لوں۔ تو پھر بندے کے مانگنے کی دیر ہے، خدا کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے آدھی رات کو اٹھ کر جب سب سو رہے ہوں، اللہ اور بندے کے درمیان کا واسطہ ہو، اس وقت دعا مانگی جائے، اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے امام جب خطبہ دیتا ہے اور 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے اس وقت دعا خود شروع کرے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ خطبے کے وقت، آذان کے بعد، خطبے سے پہلے، اس وقت بھی قبول ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عصر کے بعد مغرب تک کا یہ وقت ویسے ہی قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ آذان کے بعد جب آذان ہوتی ہے اور آذان مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور نے جو دعا، اس کو دعائے وسیلہ بھی کہا گیا ہے، اور وہ ایک بڑی اہم دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ فرمایا جو اس دعا کو پڑھے، آذان کو سنے، اس کے کلموں کا ویسا جواب دے، پھر دعا مانگے، فرمایا کہ اللہ موت کے وقت اس آدمی کو ایمان کی سعادت نصیب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجلس سے کوئی عبادت کی ہے، تلاوت کی ہے، ذکر کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، کوئی درود شریف پڑھا ہے، جب وہ مجلس برخاست ہونے لگتی ہے تو اس وقت اگر آدمی دعا کر کے اٹھے اور دعا کرے۔ اس طریقے سے میدان جہاد میں مجاہد ہو اس وقت کوئی نماز دعا کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد حدیث کی کتاب میں اور کتابوں میں ہے کہ صلاۃ مکتوبہ کے آخر میں، دبر صلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے اختتام پر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ زمزم پیتے ہوئے النظر الی الزمزم عبادت، اس کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کسی شخص پر نزع کی کیفیت ہو اور دوسرے مسلمان اس کے قریب بیٹھ کر اس کے آخرت کے لیے اور پھر اس کے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں، اللہ ان اعزاء رشتہ داروں کی اس کے حق میں دعا قبول کرتے ہیں۔ مرغ کی آذان کی اوقات آواز آئے اللہ اس وقت دعا قبول کرتے ہیں۔ مسلمان اجتماعی طور پر کسی نیکی کے کام کے بعد، جیسے مسجد کا افتتاح ہے، کوئی دعا ہے، کوئی درسگاہ ہے، بچے تعلیم پڑھتے ہیں، پھر اس وقت دعا مانگی جائے اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بارش ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ پر نظر پہلے پڑھے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔ ملتزم پر جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم پر دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا مروہ کی سعی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مینا کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات کے میدان میں دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی ہے۔ مزدلفہ میں دعائیں مانگیں دعا قبول ہوتی ہے۔ رمی جمار شیطان کو کنکر مارتے وقت دعا مانگی جائے اللہ اس وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام دعاؤں کے اوقات ہیں، اور یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دعا۔ اس لیے میں آپ سب دوستوں سے درخواست کروں گا کہ روزانہ صبح، دوپہر، شام، ہر نماز کے ساتھ، افطاری اور سحری کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کو یوں دیکھا،
फर्ज नमाज का सलाम फिरा, इमाम तस्बीह पढ़ रहा होता है, दुआ भी मांगी नहीं भी, आप अपनी ही मांग के उठ चले जाए। लेकिन कई बदबख्त जो महरूम दुआ होते हैं उठते हैं और बाहर निकल के चले जाते हैं, तो भाई बड़ी नेमत से महरूमी है। इसलिए दुआओं का एहतमाम करना इस उम्मत की बड़ी ज़रूरत है। और इस वक्त बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के मज़लूम लोगों के लिए इस वक्त ख़ास तौर पर जो वो मुसलमान जो इस वक्त फ़लस्तीन में मसाइब का शिकार हैं और यहूदी इस वक्त मुसलमानों पर जिस अंदाज से जुल्म व सितम कर रहा है, उन मुसलमानों की हिमायत के लिए और यहूदियों की सरकोबी के लिए अल्लाह के हुजूर रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी चाहिए। आप हजरात से दरख्वास्त है वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। और इस वक्त पूरे मुल्क में दीनी मदारिस, मसाजिद, कुरानी मकातिब और दीन के काम करने वाले जितने लोग हैं, जिस शोबे में हैं, जिस मैदान में जो हैं, उलमा हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, दायान दीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, दर्स कुरान देते हैं, तालीम करते हैं या तबलीग के हवाले से नक़ल हरकत करते हैं, इन सब की दुआओं की कबूलियत के औकात हैं। और इन सब के लिए इनके मैदान जिस मैदान में ये काम करते हैं उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह सब की काविशों को कबूल करे और अल्लाह इसका बेहतर अजर हमें आखिरत में दे। अब दुआ के हवाले से एक छोटी सी बात कि दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, भाई अभी मांग रहा हूँ तो फ़ौरन हो जाए, यूँ नहीं। उलमा ने लिखा है कबूलियत दुआ के 3 तरीक़े हैं। एक तो यह है कि जैसे मांगो वैसे रब दे दे, ये भी उसका फजल है। दूसरा यह है कि वो काम तो आपका हो गया, पैसा नहीं मिला। मिसाल के तौर पर किसी आदमी को ज़रूरत थी, मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, मुझे 10,000 की ज़रूरत है। अब पैसे तो मुझे नहीं मिले, लेकिन ऐसा दोस्त मिल गया जो गाड़ी पे जा रहा था, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, चलो गपशप भी हो जाएगी, मेरे एक दोस्त है उसको भी मिलाएंगे, फलां जगह दावत है वो भी खा आएंगे, इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे आएंगे, आपका कोई काम हो तो आप भी कर लें, या आपकी दुआ कबूल हुई है कि अल्लाह ने आपका काम कर दिया। तीसरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा अल्लाह उस दुआ को महफूज कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ये है कि उस वक्त कबूल नहीं होती, उसका कोई और वक्त होता है। एक बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि अल्लाह एक दुआ की जगह कोई मुसीबत टाल देते हैं। बच्चा अपने ज़ौक़ या शौक़ के मुताबिक मांगता है, लेकिन वालिदैन बच्चे के मिजाज के मुताबिक देते हैं कि इसको इतनी ज़रूरत है, इतने पे इसका गुजारा हो जाएगा। अल्लाह हमारी हालात और कैफियत को बेहतर जानते हैं, इसलिए वो हमारी दुआ को अपनी शान करीमी के मुताबिक कबूल। सामीन और नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। इसके एक तो इबादत हैं, इसके आमाल हैं, इसमें कबूलियत दुआ है। उनमें एक अहम चीज़ इसके अंदर कुछ इस्लामी तारीख़ी शख्सियात और उनके वाक़यात हैं, और हर वाक़े से एक सबक है, और उनमें हर एक की ज़िंदगी एक अजीब मशअल राह है। उनमें सबसे पहले आज मैं जिस हस्ती का ज़िक्र करना चाहता हूँ, 10 रमज़ानुल मुबारक ऐलान नबूवत के 10वें साल उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा इस्लाम की खातून अव्वल मोहसिना इस्लाम और रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी हयात तैयबात से मुताल्लिक़ चंद मुख्तसर सी गुजारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये अरब की एक बड़ी अजीम मुतमव्विल साहिब शर्म व हया पाकीज़ा खातून नेक सीरत औरत थी। ख़ानदानी तौर पर भी साहिब सरवत थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से पहले इनके 2 अक़्द पहले हो चुके थे। अरब के अक्सर लोग इनका माल उठाकर तिजारत के लिए यमन और शाम की तरफ जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी, आपकी शराफत, आपकी अमानत और आपके वो कमालात नबूवत जो अल्लाह ने आप में वदियत फरमाए थे, उसकी शोहरत और तज़किरा सुनकर बीबी ने हुजूर से रब्ता कायम किया और अपना माल ले जाने को कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। अपना गुलाब मैसरा साथ रवाना किया। वापस आकर उसने जब कारगुजारी सुनाई और वहाँ उन लोगों की तिजारत की कैफियत बताई और आपके दयानतदारी
شرافت اور صاف گوئی، بے باکی، اور یہ کہ بھئی تجارت میں جو حضور نے تجارت کے اسلوب اور اصول بتائے کہ التاجر الصدوق الامین، تاجر سچا امانت دار، اور اسی طریقے سے اس تاجر کی صفات میں ہے کہ التجار فجار یحشرون یوم القیامہ الا من اتقا وبرا وصدقا، تاجر نیک ہو، سچ کہنے والا ہو اور تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے محبوب میں یہ صفات بدرجہ کمال تھی۔ میسرہ غلام نے آ کر یہ ساری باتیں بتائیں، پھر آپ کے کمالات بتائے کہ آپ چلتے کیا تھے، آسمان کا بادل سر پہ سایہ کرتا تھا۔ بی بی بہت متاثر ہوئیں، چنانچہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو پیغام عقد بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب، جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھ لیجئے اسباب کی دنیا میں سرپرستی فرماتے تھے اور آپ کے خاندان کے بڑے تھے، اور کعبۃ اللہ کی اس وقت نگرانی اور سرپرستی انہی کے پاس تھی، ان سے درخواست کی، ان کے صاحب نے ذکر آقا نے فرمایا تو جناب ابو طالب نے بھی اسے بخوبی قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا۔ بی بی نے اپنی شادی اور نکاح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عقد ہوا تو جتنے غلام تھے، جتنی باندھیاں تھیں، اس نکاح کی خوشی میں آپ نے ان سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اور جتنا مال تھا سب کا سب رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا کہ محبوب میرا کچھ نہیں، اب یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عظیم خاتون نے، آپ حیران ہوں گے کہ 25 سال رحمت کائنات کے ساتھ گزارے ہیں، اور یہ وہ عظیم خاتون ہے سیدہ خدیجہ جس کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کو اللہ کی طرف سے سلام آئے، جس کو جبریل امین کے سلام آئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس سے حضور کی قیامت تک نسل چلی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی وہ خاتون ہے جس عورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبریٰ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، ایسے خدیجہ کو بھی صدیقہ کہا گیا۔ وہ عائشہ صدیقہ، یہ خدیجہ صدیقہ، لیکن اس کو خدیجۃ الکبریٰ، اس کو صدیقہ میں صدیقۃ الکبریٰ ہونے کا اعزاز سیدہ خدیجہ کو ہے، اس لیے یہ سیدہ خدیجہ کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ دونوں بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ سے، اور پھر ان میں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کی نسل میں گویا حضور کا خاندان سلسلہ سادات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا حضرت خدیجہ کی اولاد سے چلا ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے چلا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدہ خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ کہہ بیٹھی، محبوب وہ بوڑھی خدیجہ آپ کو یاد آتی ہے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا کہا؟ آج تجھے کیا بتاؤں خدیجہ کتنی عظیم خاتون تھی، تمہارے گھر سے باہر نکلتا ہوں لوگ استقبال کرتے ہیں، سلامیاں پیش کرتے ہیں، میرا انتظار کرتے ہیں۔ میں خدیجہ کے گھر سے باہر نکلتا تھا، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ میں واپس آتا تو سر سے پاؤں تک لہولہان ہوتا تھا۔ یہی خدیجہ تھی جو اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کے مجھ محمد کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ میں خدیجہ کے احسان کو نہیں بھلا سکتا۔ حتیٰ کہ بی بی حالہ ایک خاتون تھی، وہ کبھی کبھی حضور کے پاس آتی، اس کے گفتگو کا لہجہ اما خدیجۃ الکبریٰ سے ملتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کی آواز سن کے بے چین ہو گئے۔ فرمایا میری خدیجہ؟ پھر خیال آیا کہ وہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اور بی بی حالہ کا آپ ان کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، اس لیے میں اس کا احترام اور اکرام کرتا ہوں۔ جس سال خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور نے اس سال کو عام الحزن، دکھوں کا سال کہا۔ علماء نے لکھا ہے اس سال 2 عظیم صدمے حضور کو آئے۔ ایک تو حضور کے بڑے وفادار، وفا شعار، خدمت گزار چچا، جو کفار کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ آپ پر کافر اگر کسی قسم کا کوئی حملہ کرنا چاہتے تو سب سے آگے بڑھ کر جو رکاوٹ بنتے تھے وہ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کے والد بزرگوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب تھے۔ تو ابو طالب اور جناب سیدہ خدیجہ، ان دونوں عظیم شخصیات کے انتقال کے درمیان چند دنوں کا وقفہ تھا، تو ان دونوں کی جدائی کو حضور نے فرمایا عام الحزن، محمد کے دکھوں کا سال ہے۔ حضور نے جب اعلان نبوت کیا اور آپ غار میں جاتے تھے تو بی بی سامان
تیار کر کے ساتھ روانہ کرتی، بعض دفعہ وہاں کھانا پہنچانے کے لیے جاتی، اور پھر جب حضور پر پہلی وحی آئی اور محبوب آئے تو آپ کے جسم پہ کپ کپی تھی اور آپ زملونی زملونی کے جملے کہہ رہے تھے، تو یہی خدیجۃ الکبریٰ تھی جس نے حضور کو تسلی دی۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں وہ روایت نقل کی ہے کہ بی بی نے کہا واللہ تاللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل القلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، محبوب آپ نہ گھبرائیے، اللہ جس میں یہ صفات ہوں اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، کما کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جناب انک تصل تکسب المعدوم تقری الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں اتنی خوبی ہوں اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ حدیث میں آتا ہے حضور نے 4 عورتوں کو جنت کی سرداری کا فرمایا، ایک سیدہ حضرت مریم کو، ایک حضرت آسیہ کو، یہ دونوں حضور سے پہلے گزر چکی، اور پھر حضور کی امت میں 2 عورتیں، ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ اما خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ رحمت کی گھٹا برسائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 10 رمضان المبارک ان کا یوم وفات ہے، اسی حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ جن عظیم المرتبت شخصیات کا وصال، انتقال، پرملال، باکمال، بے مثال، لازوال اس ماہ رمضان میں ہوا، ان میں ایک اللہ کے محبوب کے جلیل القدر صحابی جنہیں فقیہ امت کہا گیا، اور حضور کے زمانے میں جو بہت بڑے مفسر قرآن تھے، تفسیر قرآن میں ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود اور ابی ابن القعب الانصاری اور سیدنا علی ابن ابی طالب چند ایک شخصیات بہت معروف تھیں، ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال حضرت عثمان ابن عفان کے عہد خلافت میں، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں 11 تاریخ کو ہوا۔ ان کی سیرت کی 2-3 مختصر سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچپن سے حضور کی غلامی میں آ گئے تھے، اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سمیت ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کو اس وقت ایک یعنی سفر پیاس کی شدت تھی، آپ نے دیکھا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود بچے ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں، تو کہا بیٹے کوئی بکری کا دودھ نکال کے دے سکتے ہو؟ فرمایا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے، مالک کی اجازت کے بغیر میں کیسے دودھ پلا سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا بچہ اتنا دیانتدار ہے، اللہ نے اس میں بڑی خوبی رکھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بانج بکری دے دے جو دودھ نہ دیتی ہو، تو ایک بکری انہوں نے پیش کی، حضور نے اس پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھن بھر گئے، آقا نے اس کا دودھ حضرت ابوبکر صدیق نے نکالا، حضور کو پلایا، خود بھی پیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے محبوب بکری نے آپ سے فیض حاصل کیا، میں محروم ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اسی وقت بچپن میں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سن صغار صحابہ حضور کی زندگی میں جو چھوٹی عمر میں جن نے کلمہ پڑھا، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر حضور کی خدمت میں اتنی کثرت سے رہتے تھے کہ اس خدمت کے دوران ان کو بہت ساری خوبیاں نصیب ہوئی۔ صاحب السواق، حضور کی مسواک کی اٹھایا کرتے تھے۔ صاحب النعلین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، پاپوش اقدس، آپ کے جوتے مبارک کو سنبھالنا، ساتھ رکھنا، اور پھر جب آپ جوتا پہنتے تو حضرت ابن مسعود زمین پہ بیٹھ جاتے، جوتے کو اٹھا کر آپ کے پاؤں مبارک میں ڈالتے۔ یہ وہ عظیم خدمت ہے جو اس صحابی نے کی۔ صاحب الوسادہ، حضور کا تکیہ مبارک جس کے ساتھ آپ سہارا لے کے بیٹھتے تھے، ابن مسعود سفر میں ساتھ رکھتے تھے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذمے ایک عظیم خدمت تھی۔ پھر صحابہ میں فقیہ اور مجتہد طرز کے آدمی تھے، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے عہد خلافت میں جب کوفہ کو آباد کیا تھا تو ابن مسعود کو وہاں بھیج کر یہ فرمایا تھا، اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور اہل مدینہ کو بھی ہے، لیکن کوفے میں علم کی ضرورت ہے، اس لیے ابن مسعود جیسے عالم کو وہاں بھیج رہا ہوں تاکہ علم کی وہاں نشر و اشاعت ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس وقت جتنی فقہ حنفی میں علم ہے وہ ابن مسعود اور سیدنا علی ابن ابی طالب، ان 2 عظیم المرتبت ہستیوں کے علوم کا مجموعہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں میں سے ہیں جن نے غزوہ بدر میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود کے جسم مختصر تھا، وجود ہلکا سا تھا، چھوٹے سے قد کے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جنگ بدر جب ختم ہوئی تو میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ابو جہل تڑپ رہا ہے،
ہچکی بندھی ہوئی ہے، سانس کی آخری ہچکیاں ہیں، تو میں نے اس کے اوپر جا کر کہا، تلوار نکالی اور کہا ظالم، جو کچھ اللہ کے نبی کہتے تھے آج تو دیکھ چکا، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی، اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، اب میں تجھے جہنم رسید کر کے جاتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے افسوس اس کا ہے کہ کم سن بچوں نے مجھے مار گرایا ہے۔ اور ابن مسعود جب اس کی گردن قلم کرنے لگے تو اس نے کہا نیچے کر کے کاٹنا، پتہ چلے کہ یہ قوم کا سردار تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے گردن قلم کی اور اس کے اندر باقاعدہ ایک تلوار سے شید کر کے اس کے چہرے کے اندر رسی باندھ کے سر کے بالوں کے ساتھ اسے باندھ کے پھر اسے گھسیٹا اور گھسیٹ کے کلیب بدر کے کنویں میں ڈالا، جس کے متعلق قرآن میں آتا ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةٍ نَاسِيَةٍ کاذبۃ خاطئہ۔ یہ وہ بدبخت ہے جس کی چوٹی سے پکڑ کر اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت انسان تھے، ان کی زندگی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو ابن مسعود پسند کرے وہ مجھ محمد کو پسند ہے۔ یعنی ایک بڑی بات ہے، ایک یہ ہے کہ یہ کہا جائے جو آقا کو پسند ہے وہ ابن مسعود پسند کرتے تھے تو تھا ہی، لیکن ابن مسعود کی اداؤں کی کیفیت یہ تھی کہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا ابن مسعود قرآن سنا، میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے محبوب آپ پر قرآن اترتا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میں تجھ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو بہت بڑے علم سے نوازا تھا، بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑے صاحب کمال آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان کے ان علوم کی بہار کو جو صحابہ کرام کے صدقے سے امت میں پھیلا اور ان میں پھر ابن مسعود کے ذریعے سے پھیلا، اور آج تقریباً پوری دنیا کے اندر سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ حنفی جو سب سے زیادہ پھیل رہی ہے، یا جہاں جہاں ان کے متعلقین ہیں ان میں زیادہ عمل کرنے والے سیدنا ابن مسعود کے ان مرویات پر ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ہر صحابی رسول کی قدر و منزلت سمجھنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، اور قیامت کے دن ان کے صدقے سے ہماری مغفرت کر کے ہمیں ان کے ساتھ اللہ جنت میں حضور کا قرب نصیب کرے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔